رات کو آنکھ کھولے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی۔ یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما اور عافیت سے بھی نواز۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے، وہ کبھی رد نہیں ہو۔ دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے۔ سنتان ما تردان، دو دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ عند النداء وتحت المطر، عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو، چپ ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں۔ ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ اللہ کے رسول پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر، دعا کیجئے۔ چوتھا وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج جمعے کا دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، عصر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ ہوتا تھا، وہ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتے، گھر والوں کو بٹھا کے دعا کرواتے اور کہتے کثرت سے درود جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، آج دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے، وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ومنہات للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے، ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے، اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وہ اقوم قیلا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس
چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ بڑی صبح ہے، ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوی، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے، پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کو بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ، وتر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وتر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وتر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اللہ عز وجل اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز وجل کے دین کو ماننے والے ہیں، اللہ عز وجل انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز وجل کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ۔ اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی۔ وہاں خوشخبری بھی سنا دیجئے، ان ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے، یہ حکمت اور مقصد ہے۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم، انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے،
ان العبد اذا سبقت له من الله المنزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى. اللہ ذوالجلال جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے. ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولد. تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ ذوالجلال دیتے ہیں. اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ ذوالجلال اسے عطا کرتے ہیں. کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ ذوالجلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے. یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. صحیح بخاری کی روایت، اللہ ذوالجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر. بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے. دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کی دعا کو اللہ ذوالجلال رد نہیں کرتے تھے. جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو. وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذوالجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذوالجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ ذوالجلال کی محبت کی نشانی ہے ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں. فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزع فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے. علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذوالجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی ہے، جس کی 3 بنیادیں ہیں. توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. وہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو. ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذوالجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذوالجلال نعمت بناتے ہیں. مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے. نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذوالجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے. جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے. یہ ایمان اللہ ذوالجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے. سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے.
کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئی، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فما تبرح البلاء علی الصبر حتی تدع یمشی علی الارض لیس علیہ خطیئہ، جب کسی انسان کو کوئی مصیبت اور بیماری آتی ہے اور وہ صبر کرتا رہتا ہے، پہلا قدم زمین پہ رکھتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے، سر سے پاؤں تک کوئی بھی گناہ باقی نہیں بچتا، لیس علیہ خطیئہ، سب گناہ اس کے معاف ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان الصالحین یشدد علیہم، صالح لوگ ان پہ سختیاں تو آتی ہیں، وَإِنَّهُ لَا يُصِيبُ مُؤْمِنًا نَكْبَةً مِّن شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَتُهُ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، جب بھی کسی صالح، کسی مومن انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کانٹا چبھے یا اس سے بھی چھوٹی تکلیف ہو، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ ایک چوتھا فائدہ جس سے انسان اکثر غافل رہتا ہے، انسان جتنی بھی کوشش کرے اس کی سب سے بڑی خوشی اور سعادت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب بھی کسی مسلمان کو بیماری لاحق ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، الا حط اللہ به سیئاته، اللہ ذو الجلال اس کے گناہوں کو گرا دیتے ہیں۔ کما تحط الشجرة ورقها، جس طرح موسم خزاں میں درخت اپنے پتے جھاڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس کے گناہوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں وَهُوَ يُوعَكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں ہیں، فَمَسَسْتُهُ بِيَدِي، میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کا جسد اطہر اس کو چھوہا، پھر میں کہنے لگا إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، اللہ کے رسول آپ تو سخت بخار میں مبتلا ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے اگر کسی دو صحابیوں کو بخار ہو تو مجھے اس کے برابر ایک کو بخار ہوتا ہے، آپ کا بخار دو لوگوں کے برابر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا فقلت ذلك لأن لك اجرین، اللہ نے آپ کے لیے اجر بھی تو دگنا رکھا ہے۔ فقال اجل، کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا عظم الاجر عند عظم المصیبہ، جتنی مصیبت بڑی ہوگی اجر بھی زیادہ ہوگا۔ وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ عز و جلال جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ خوشخبری بھی سنائی، صحت مند حالت، صحت مند کی جو حالت ہوتی ہے بسا اوقات نماز چھوڑ دیتا ہے، بسا اوقات سستی کرتا ہے، بسا اوقات پوری نماز نہیں پڑھتا، بسا اوقات دل لگا کے نماز نہیں پڑھتا، لیکن خوش نصیب ہے وہ جو صحت کی حالت میں پوری نماز پڑھتا ہے، دل لگا کے پڑھتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں وہ خشوع نہیں رہتا، وہ خضوع نہیں رہتا، لیکن اللہ عز و جلال بسا اوقات وہ کھڑا ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا، بسا اوقات بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بسا اوقات لیٹ کر بھی نماز پڑھنے میں دشواری ہوتی، اشارے سے نماز پڑھتا ہے۔ خوشخبری سنا دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، سنن نبی داود کی روایت ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے، جو انسان صحت کی حالت میں اچھی نماز پڑھتا ہے پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر جیسی بھی نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جلال فرماتے ہیں
اس کی نماز کا اجر وہ لکھو جو اس نے صحت کی حالت میں اور اپنے سفر کی حالت میں نہیں، حضر کی حالت میں اچھی نماز پڑھی۔ یہ انعام ہے اللہ ذو الجلال کی طرف سے۔ بلکہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور سنابحی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دونوں صحابی ایک صحابی کی عیادت کرنے گئے، کہنے لگے کیف اصبحت، سناؤ کیا حال ہے؟ قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ جلال کی نعمت کو پایا ہے۔ اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے۔ قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ جلال فرماتے ہیں اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے، فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں۔ لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے، اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی، بیماری کی حالت میں انسان کے درجات کس قدر بلند ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت